ہیں کہ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جب زمین کے اندر یہ فساد آ جائے، خشکی میں اور تری میں فساد شروع ہو جائے، تو پھر یہ تو تمہارے اعمال کے بعض ہیں جو ہم تمہیں دنیا میں چکھائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہم بھیج رہے ہیں کہ لعلہم یرجعون، اب تمہارے پاس تھوڑا وقت رہ گیا، لوٹو ابھی اللہ کی بارگاہ میں، ابھی وقت ہے توبہ کا، لوٹو۔ اس لیے 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بیان کی کہ ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وَصِحَتُكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، جب تک بندہ تندرست ہو، صحت مند ہو، وہ عبادت کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ یہ بھی ظاہر دائمی تو ہے نہیں، آج بندہ صحت مند ہے، پتہ نہیں اگلے لمحے اس کی بیماری کوئی اسے شروع ہو جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ غنیمت جاننے سے مراد کیا ہے کہ جب صحت مند ہو تو سوئے رہو، جب صحت مند ہو تو فضولیات میں اس کو گزارو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اس زندگی کے اندر جو تمہیں اللہ نے صحت دی ہے، اپنے رب کو منا لو، اپنے رب کی خوب عبادت کرو تاکہ تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے، تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے۔ تیسری چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، فرمایا غنا کا قبل فقر کا، اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ اگر حلال مال کسی کے پاس آ جائے، اس مال کے ہوتے ہوئے بھی بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے پیغام دیا ہے زندگی گزارنے کا کہ اس مال کو بھی فضولیات میں خرچ نہ کرو، اس مال سے بھی اللہ کی رضا خریدو، کیونکہ جس ذات نے مال دیا ہے وہ مال لے بھی سکتا ہے۔ آج تمہارے پاس مال ہے، آج تم صدقہ کر سکتے ہو، آج تم غریب کی مدد کر سکتے ہو، آج تم بیچاروں کا چارہ سہارا بن سکتے ہو، آج تم اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر سکتے ہو، لیکن کیا پتہ ایک لمحہ آئے تمہارا مال ہی سارا ضائع ہو جائے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نا کا قبل حرام کا قبل فقر کا، کہ اپنا مالدار ہونا اپنے فقیر ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار عام مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلوات، قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش فرماتے ہیں، ان پر اپنے احکام نازل کر کے ان احکام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کو بھیج کر بندوں کو ہدایت کے لیے سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر بندہ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے گمراہی کے راستے پہ چل پڑے تو پھر قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ وہ آزمائش اسے جیسے ہم
عذاب کہہ دیتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف کے تحت ہوتی ہے، کبھی اس کی آزمائش ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کے راستے سے بہکے ہوئے ہیں، ورنہ کبھی کبھی یہ آزمائش ہوتی ہے نیک بندوں کی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی امتوں میں قاعدہ اور قانون یہ تھا کہ اگر وہ اپنے رسول کا انکار کرتے، اپنے نبی کی توہین کرتے، تو ایک وقت آتا کہ ان کا رسول اور ان کا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دائمی عذاب نازل ہو جاتا، مستقل عذاب نازل ہو جاتا۔ اسی سلسلے میں جب ہم قرآن مجید کے اندر قصص پڑھتے ہیں انبیاء اور رسولوں کے، تو ان قصص میں سے ہمیں ایک قصہ ملتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی قوم میں سے لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، وہ آپ کی توہین کرتے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ الہ العالمین یہ تو ماننے والے نہیں ہیں، انہیں الہ العالمین تو تباہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے رسول، اے میرے نبی، اپنی قوم کو بتا دے کہ ان پر نشانیاں آئیں گی، پہلے آندھی آئے گی، پھر سرخ آندھی آئے گی، پھر کالی آندھی آئے گی، تو ان کے لیے جس دن تیسرا دن ہوگا تو اس کے بعد ان پر تباہی آ جائے گی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے رب کے بتلائے ہوئے ان نشانیوں کے مطابق اپنی قوم کو پیغام دے دیا، خود تو وہ وہاں سے چلے گئے کہ اب ان پہ عذاب آنا ہے۔ پیچھے کرنا ایسے ہوا کہ جب ہی جیسے ہی نشانیاں ظاہر ہوئیں تو ان کی قوم نے توبہ کر دی، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو توبہ پسند ہے، قبول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب نہیں بھیجا، عذاب کو اٹھا لیا۔ بتانا یہ مقصد ہے اس قصے کے لحاظ سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو پھر بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آخرت کی فکر کرے، کسی وقت بھی پھر عذاب آ سکتا ہے۔ اس امت پہ اب عذاب تو اس طریقے سے تو نہیں آئے گا، البتہ قیامت ضرور قائم ہونی ہے، کہ کیونکہ قیامت تو اسی امت پہ قائم ہونی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت پر جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، ان نشانیوں میں سے تقریباً ساری نشانیاں موجود ہیں۔ ایک نشانی میں اور آپ آج کل اپنے ہر گزرتے لمحے میں دیکھتے ہیں کہ کبھی آندھی آتی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے عذاب کا باعث ہوتی ہے، رحمت نہیں ہوتی۔ بارش آتی ہے تو وہ بھی عذاب کا باعث ہوتی ہے، یا پھر بارش رک جاتی ہے، آتی نہیں ہے، کئی مہینوں تک ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، پانی کا قطرہ آسمان سے نہیں آتا۔ یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اچھا، یہ نشانیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ قرآن مجید کے 21ویں پارے میں سورہ روم کے اندر ان نشانیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں پیغام دیا، فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر۔ یہ جو فساد ظاہر ہوتا ہے، خشکی ہو یا سمندر ہو، زمین ہو یا پانی ہو، ان پہ یہ جو فساد آتا ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی آندھیاں آتی ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، اس کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے، بندوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی زمین میں جو بھی بگاڑ آتا ہے وہ بندوں کے اعمال کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ مفسرین اکرام تو یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین جب بنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا تھا تو زمین تو سرسبز تھی، زمین کے اندر تو ہریالی ہریالی تھی۔ سب سے پہلا جو فساد زمین کے اندر آیا وہ قابیل کے جناب حابیل کو قتل کرنے کے سلسلے میں آیا۔ زمین کے اندر جب ظلم ہوا تو زمین نے خشک ہونا شروع کر دیا، زمین کا سبزہ ختم ہونا شروع ہو گیا، زمین کالی ہونا شروع ہو گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے اندر جو یہ فساد آتا ہے تو یہ ہمارے اپنے کارناموں کی وجہ سے آتا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا عمل جس کی وجہ سے زمین کے اندر فساد آتا ہے وہ ظلم ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس کی علت بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ کیوں آتا ہے زمین کے اندر فساد. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ تو اس لیے آتا ہے کہ جو تم نے کمائی کی ہوتی ہے تمہاری کمائی کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا عذاب نہیں ہے. یہ زمین کے اندر فساد آنا، یہ آندھی طوفان زلزلے یہ آنا، یہ کوئی اتنے بڑے تمہارے لیے مشقت کا پیغام نہیں ہے. اگرچہ آتا یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. اب جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہم تمہیں دنیا کے اندر صرف چکھانا چاہتے ہیں بعض تمہارے اعمال کا جو تم نے کم کیے ہیں. یہ سارے اعمال کے جزا نہیں ہے ہماری، یہ تو بعض ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور وجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ہم یہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ تاکہ تم اللہ کی جانب لوٹ آؤ. تمہیں ابھی مہلت ہے، ابھی تمہاری حیات باقی ہے. اپنی زندگی کے اندر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو. یہ ہماری دوسرے لفظوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے یہ ساری زمین اور سمندروں میں فساد آتا ہے. اس قسم کے جو ہمارے لیے نشانیاں ہوتی ہیں، یہ نشانیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں. لیکن میں آج کل کے لحاظ سے جب دیکھتا ہوں تو قوم یونس علیہ السلام سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے عذاب کی نشانیاں دیکھیں تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر بھی نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے. جبکہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرجل. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ایک مرد سے کہا وہ یعظہ، آپ اسے وصیت کر رہے تھے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وصیت کیجئے کہ میں زندگی کیسے گزاروں کہ زندگی کے اندر بھی میں کامیاب ہو جاؤں اور مرنے کے بعد بھی میں کامیاب ہو جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب اسے وصیت کی تو آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس او کما قال علیہ السلام. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی کے اندر 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. یہ 5 چیزیں ہیں جو تمہیں رب کی طرف سے ملیں گی، لیکن یہ دائمی نہیں ہے کہ جب ملیں گی تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اسی طرح رہو گے. ان کے بعد تمہیں 5 چیزیں اور بھی ملیں گی، لیکن وہ جو بعد میں ان کے مقابلے میں ملیں گی وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوں گی. تمہارے لیے بہتر وہ 5 چیزیں ہوں گی جو تمہیں پہلے ملیں گی. اس کے اندر تم نے اپنی آخرت بنانی ہے ان 5 چیزوں کے حصول کے وقت. اگر تم نے اپنی آخرت سنوار لی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اس لیے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. غنیمت جان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے. اب اللہ کے نبی نے اس کو غنیمت کے لفظ کے ساتھ استعمال کیا. غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو بندے کو مفت میں مل جائے. تو یہ 5 چیزیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. ہماری کوئی اس میں اپنا کاوش نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ 5 چیزیں ہمیں ملی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو پھر غنیمت جانو، ان کو ضائع نہ کرو، کیونکہ یہ ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے. اس کے بعد تمہیں جو 5 چیزیں ملیں گی اس وقت تمہارے لیے پچھتاوا ہوگا. اس سے پہلے ان 5 چیزوں کو غنیمت جانو. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ہننا، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کے بارے میں آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے ان 5 چیزوں کو غنیمت جانو، یہی تمہاری زندگی گزارنے کا اصول ہونا چاہیے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے یہ عرض کی گئی کہ وہ کون ہے تو حضور علیہ السلام نے ان کو گنانا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا شباب کا قبل حرم کا. اللہ تمہیں جوانی دیتا ہے، اللہ تمہیں طاقت دیتا ہے، تمہارے ہاتھوں پاؤں میں قوت ہوتی ہے. اس وقت تم چل پھر سکتے ہو، اس وقت تم کھڑے ہو کے عبادت کر سکتے ہو، اس وقت کئی گھنٹے تم حالت قیام میں رہ سکتے ہو. لیکن یہ یاد رکھو کہ جوانی دائمی نہیں ہے، اس کے بعد تمہیں بڑھاپا آئے گا. تو جب بڑھاپا آئے گا تو تم کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رکھو گے، ہو سکتا ہے چلنے کی طاقت بھی نہ رکھو، ہو سکتا ہے بیٹھنے کی طاقت بھی نہ رکھو. ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں کتنے ایسے بندے ہیں
کہ جو آج کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، اور یہ قانون قدرت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا شبابک قبل حرمک، پہلی جو غنیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیرے پاس وہ یہ ہے کہ تیری جوانی ہے، تو جوانی کو ضائع نہ کرو۔ جوانی میں تم بیکار فضولیات میں نہ اپنا وقت گزارو، بلکہ اس جوانی کو اللہ کی عبادت کی طرف لگاؤ۔ اس جوانی میں تم زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھو، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کرو، کیونکہ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تم قیام کر سکتے ہو، ابھی تم نماز پڑھ سکتے ہو، ابھی تم جماعت کے ساتھ جا سکتے ہو، ابھی تم گھروں سے نکل کر مساجد میں آ سکتے ہو، لیکن یاد رکھو اس جوانی کے بعد تمہیں بڑھاپا آ جائے گا۔ قبل حرمک، اللہ کے نبی فرماتے جوانی سو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے پاس بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کو غنیمت جانو، اس کو۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طویل حدیث ہے، اس کا صرف ایک قصہ پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا یظل الا بہ، قیامت والے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوا اللہ کی رحمت کے سائے میں، اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، ہر بندے کا پسینہ اس کے اعمال کے مطابق نکل رہا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے کا پسینہ نکل کر 7 زمین نیچے جا کر پھر دوبارہ آ کر اس کو لپیٹ لے گا، یہ حالت بھی ہوگی بعض بندوں کی۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں 7 میری امت کے وہ بندے ہوں گے جن پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا، ان 7 کے علاوہ کوئی سائے میں نہیں ہوگا۔ ان میں سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 7 گنوائے نا، تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اپنی امت کا وہ جوان گنوایا، نشأ فی عبادت اللہ، جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ یہ مشکل وقت ہوتا ہے جب بندے کے پاس قوت ہو، طاقت ہو، بندہ کہتا ہے ابھی تو بڑی طاقت ہے، ابھی تو یہ کام بھی کرنے ہیں، یہ کام بھی کرنے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بوڑھے ہو کر پھر نمازیں پڑھیں گے، ابھی تو نمازیں پڑھنے کا وقت بہت ہے، لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ بڑا بوڑھا ہو بھی جائے تو پڑھے گا بھی نہیں، اور پھر بڑا بوڑھا ہو کر نمازوں میں اور جوانی کی نمازوں میں بڑا فرق ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ اور اب تو ظاہر ہے، میں نے پہلے ابتداءً اسی لیے مثال دی تھی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی، کہ وہ قوم جیسی بھی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے عذاب کے اثرات دیکھے نا جیسے ان کے رسول نے انہیں بتائے، تو وہ فوراً توبہ طائب کرنے لگ پڑے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، ہمارے سامنے تو قیامت کے اثرات ہیں، ساری نشانیاں اب آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کس حال میں ہیں کہ جو اسلام دیکھیں، خطبہ بیان کرنے پہ تو پابندی ہے کہ سپیکر پہ خطبہ نہیں اونچے سپیکر پہ نہیں لگا پڑھ سکتے، لیکن آج میں چونکہ چھٹی تھی تو میں اوپر کمرے میں تھا، سارا دن یہاں پہ شور پڑتا رہا، اتنا اونچا سپیکر لگا ہوا تھا، اس لیے کہ کبڈی ہو رہی ہے یا کوئی کھیل ہو رہا ہے۔ یہ ہماری پرائیورٹی ہے اس دنیا کے اندر اب بھی، جبکہ حالات یہ ہیں کہ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جب زمین کے اندر یہ فساد آ جائے، خشکی میں اور تری میں فساد شروع ہو جائے، تو پھر یہ تو تمہارے اعمال کے بعض ہیں جو ہم تمہیں دنیا میں چکھائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہم بھیج رہے ہیں کہ لعلہم یرجعون، اب تمہارے پاس تھوڑا وقت رہ گیا، لوٹو ابھی اللہ کی بارگاہ میں، ابھی وقت ہے توبہ کا، لوٹو۔ اس لیے 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بیان کی کہ ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وَصِحَتُكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، جب تک بندہ تندرست ہو، صحت مند ہو، وہ عبادت کر سکتا ہے،
اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ یہ بھی ظاہر دائمی تو ہے نہیں، آج بندہ صحت مند ہے، پتہ نہیں اگلے لمحے اس کی بیماری کوئی اسے شروع ہو جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ غنیمت جاننے سے مراد کیا ہے کہ جب صحت مند ہو تو سوئے رہو، جب صحت مند ہو تو فضولیات میں اس کو گزارو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اس زندگی کے اندر جو تمہیں اللہ نے صحت دی ہے اپنے رب کو منا لو، اپنے رب کی خوب عبادت کرو تاکہ تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے، تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے۔ تیسری چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، فرمایا غنا کا قبل فقر کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ اگر حلال مال کسی کے پاس آ جائے، اس مال کے ہوتے ہوئے بھی بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے پیغام دیا ہے زندگی گزارنے کا کہ اس مال کو بھی فضولیات میں خرچ نہ کرو، اس مال سے بھی اللہ کی رضا خریدو، کیونکہ جس ذات نے مال دیا ہے وہ مال لے بھی سکتا ہے۔ آج تمہارے پاس مال ہے، آج تم صدقہ کر سکتے ہو، آج تم غریب کی مدد کر سکتے ہو، آج تم بیچاروں کا چارہ سہارا بن سکتے ہو، آج تم اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر سکتے ہو، لیکن کیا پتہ ایک لمحہ آئے تمہارا مال ہی سارا ضائع ہو جائے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نا کا قبل حرام کا قبل فقر کا، کہ اپنا مالدار ہونا اپنے فقیر ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ جب تک مالدار ہو تب تک اس مال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صد الا فی علی اثنین، کہ اگر دنیا کے اندر لوگوں کو دیکھو نا کہ ان پہ فضل ہے تو بندے کی تو خواہش ہوتی ہے نا کسی کے پاس اچھی کوٹھی ہو، اچھے کپڑے ہوں، اچھا رہن سہن ہو، تو بندہ کہتا ہے کہ کاش یہ مجھے بھی مل جائے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو بندوں کو دیکھو تو اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ایسے ہمیں بھی بنا دے۔ باقی لوگوں جیسا کبھی بھی اللہ کے رسول نے دعا کرنے کی یا بننے کے لیے دعا کا نہیں حکم دیا۔ دو بندوں کے بارے میں، ایک آتا اللہ القرآن، آپ نے فرمایا ایسے بندے کو دیکھو جیسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، اور پھر قرآن کا علم دیا لیکن وہ سویا رہتا ہے، وہ قرآن کو استعمال بھی نہیں کرتا، پڑھاتا بھی نہیں ہے، تو پھر بھی نہیں۔ فرمایا فَهُوَ يَقُومُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ اس قرآن کا علم دن میں بھی پھیلاتا ہے، رات میں بھی پھیلاتا ہے۔ ایسے شخص کو دیکھو تو یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی اس جیسا بنا دے، ہمیں بھی ایسی زندگی عطا کر۔ پھر دوسرا آتا اللہ مالاً، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے حلال مال عطا کیا ہے، پھر وہ اسے بیٹھ کر رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، نہیں یہ بھی نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَصَلَتَهُ، اللہ نے اسے یہ بھی طاقت دی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اس مال کو دن کے حصے میں بھی خرچ کرتا ہے اور رات کے حصے میں بھی خرچ کرتا ہے۔ اس نے اپنا مال اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ایسے شخص کو دیکھو تو پھر بھی یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں اس جیسا بنا دے۔ تو یہ تین چیزیں ان پانچ چیزوں میں سے جو حدیث مبارکہ میں آج آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ کے نبی فرماتے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، غنا کو فقر سے پہلے غنیمت جانو، و فراغ کا قبل شغل کا۔ اللہ کے نبی فرماتے اور اگر کچھ نہیں نہ جب فارغ ہو تو اس فارغ وقت کو یوں ہی نہ گزارو، اس کو اللہ کے ذکر میں گزارو۔ کوئی پتہ نہیں اگلے لمحے تم فارغ ہو بھی سکو یا نہیں۔ اپنے مشغول ہونے سے پہلے اپنے فارغ ہونے کو غنیمت جانو۔ جب تک تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے، تم فارغ بیٹھے ہو، تو اس فارغ وقت کو اس طرح نہ گزارو کہ بے حیائی میں تمہارا وہ وقت گزرے، بلکہ اس وقت کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ پانچویں چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَحَیَاتِکَ قَبْلَ مَوْتِکَ، یہ زندگی تھوڑی سی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے پہلے۔ جو کچھ کرنا ہے اس زندگی کے اندر کرو، جو نیکی کرنی ہے اس زندگی کے اندر کرو، کیونکہ بندہ فوت ہوتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیاں منقطع ہو جاتی ہیں۔
پھر بندہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، کوئی اسے نیکی کر کے بخشے گا تو اس کی بہتری ہوگی۔ بندے کے اپنے پاس وہی اعمال ہوتے ہیں وہ جو زندگی کے اندر کر کے جاتا ہے، اسے حقیقی معنوں میں جن اعمال کا حساب دینا ہوتا ہے وہ اس کی زندگی کے اندر اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَحَیَاتِکَ قَبْلَ مَوْتِکَ، پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ تو یہ حدیث میں نے آج اس لیے پڑھی ہے کہ روز بروز آج آپ ہمارے سامنے کبھی آسمانی لحاظ سے فساد ظاہر ہو رہا ہے، کبھی زمینی لحاظ سے فساد ظاہر ہو رہا ہے، کبھی نہری لحاظ سے فساد ظاہر ہو رہا ہے، کبھی پانی خشک ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی روح سے ہمیں بتایا گیا کہ یہ تو ہمارے اعمال کی سارے کام ہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال کا بعض حصہ ہے جو ہم تمہیں دنیا میں چکھا رہے ہیں۔ اگر سلسلہ یہی رہا تو پھر تمہیں پورے اعمال کی سزا ملے گی قبر کے اندر۔ تو لہٰذا ابھی وقت ہے، اس حدیث کے تحت پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ جن بندوں کے پاس یہ پانچ چیزیں ہیں ابھی وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں لوٹ کے آنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لعلہم یرجعون، یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ میرا بندہ میری جانب لوٹ آئے۔ اللہ کی جانب توبہ کرنا تو دور کی بات، وہ تو ہے ہی اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول، صرف بندے کے اندر ندامت آ جائے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ندامت کی وجہ سے اس بندے کو اپنا قرب دے دیتے ہیں۔ بہت عظیم ذات ہے، بہت کریم ذات ہے، ہمیں اپنا تعلق اس ذات سے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے۔